السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد تجمل اور آج کا لیکچر نمبر ہے 30۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پی این جنکشن ڈائیوڈ سے متعلق اس کی کنسٹرکشن اور اس کے مختلف فیزز جو کہ وولٹیج کی اپلیکیشن کے طور پر سامنے آتے ہیں، یعنی کہ نو بائس کنڈیشن یا پھر فارورڈ بائس اور ریورس بائس کنڈیشنز کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے الیکٹران ہول پیئرز ود ان دا پی این جنکشن جنریٹ ہوتے ہیں اور فارورڈ اور ریورس بائس کے انڈر ان کی فلو کس طرح سے بنتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ انڈر تھرمل کنڈیشنز ان ہولز اور الیکٹرانز کی ایکٹیویٹی کس طرح سے چینج ہوتی رہتی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ پی این جنکشن ڈائیوڈ کے سمبل کس طرح سے ڈرا کیے جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم کسی پی این جنکشن ڈائیوڈ کو کسی سرکٹ میں استعمال کر رہے ہوں گے تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ پورا سلیب بنا کر اس کو ایکسپلین کیا تھا، اس طرح سے سرکٹ میں نہیں لگا سکتے، لہذا اس کے لیے ایک سمبل کریٹ کیا گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے ہم ریزسٹنس یا پھر کیپیسیٹنس اور انڈکٹنس کے بارے میں سمبلز پڑھ چکے ہیں۔ پی این جنکشن ڈائیوڈ کے سمبل سے متعلق ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک ایرو اور ایک ورٹیکل بار پر مشتمل ہوتا ہے۔ نارملی ایرو کو ہم اینوڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ ورٹیکل بار کو ہم کیتھوڈ کے نام سے لکھتے ہیں۔ ایرو ایکچولی کسی بھی پی این جنکشن ڈائیوڈ میں سے فلو ہونے والے کرنٹ کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ اس کی ڈائریکشن کو بتاتا ہے۔ اب جبکہ ہم نے فارورڈ اور ریورس بائس کنڈیشنز کو پڑھ لیا ہے تو ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ ڈائیوڈ جب بھی ہم آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے کرنٹ کی ڈائریکشن صرف ایک طرف کو فلو کر سکتی ہے، یعنی کہ صرف ایک طرف کرنٹ کی فلو کی ڈائریکشن ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف کوئی کرنٹ فلو نہیں کرتا، یعنی کہ اگر ہم اس کو ریورس بائس کریں گے تو یہ اوپن سرکٹ کے طور پر کام کرنا شروع کر دے گا، اور اگر ہم اس کو فارورڈ بائس کریں گے تو یہ پھر کلوزڈ سرکٹ کے طور پر کام شروع کر دیتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ ڈائیوڈ ایک طرح کا الیکٹرانک یا پھر سیمی کنڈکٹر سوئچ ہے، یا پھر اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسی سڑک ہے جو بالکل ون وے اسٹرکٹلی طور پر رول کو فالو کرتی ہے۔ ڈائیوڈ کا استعمال عام طور پر ہمارے گھریلو استعمال کی اشیاء اور موٹر بائکس اور کارز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے استعمال میں اگر ہم موٹر بائکس یا پھر گاڑیوں کی مثال کو لیں تو اس میں آلٹرنیٹر یا پھر جو بھی اس میں جنریٹر فٹ ہوا ہوتا ہے، وہاں سے جب بیٹری کو چارج اپ کیا جاتا ہے تو اس میں راستے میں پی این جنکشن ڈائیوڈ کو انسرٹ کیا جاتا ہے، جس کو عام طور پر عام زندگی میں ہم ریکٹیفائر کے نام سے جانتے ہیں۔ کیونکہ اس کا کام ریکٹیفیکیشن ہوتا ہے تو ڈائیوڈ کو ہی ریکٹیفائر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے جب جنریٹر پاور پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے تو ڈائیوڈ کو فارورڈ بائس کر دیتا ہے، اور کرنٹ یا پھر چارج جو بھی ہے وہ پورا کا پورا بیٹری میں ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے اور وہاں پہ سٹور ہو جاتا ہے۔ اور جب ہمارا جنریٹر آف ہو جاتا ہے تو یہ ڈائیوڈ ریورس بائس ہو جاتی ہے، یعنی کہ اوپن سرکٹ ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے بیٹری کو جنریٹر کی کوائل کے تھرو ڈسچارج ہونے سے بچائے رکھتا ہے۔ اس کی اور مثال میں ہم اگر گھر میں استعمال ہونے والی ایمرجنسی لائٹ کو لیں تو اس میں بھی چارجنگ کے طور پر جو سرکٹ استعمال ہوتا ہے اس میں بھی ایک ڈائیوڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ جب الیکٹریسٹی آ رہی ہے تو جو بیٹری اس یونٹ کے اندر فٹڈ ہوتی ہے اس کو چارج کرتے رہتے ہیں، اور جیسا ہی الیکٹریسٹی آف ہوتی ہے تو یہ ڈائیوڈ خود کو ریورس بائس کر لیتا ہے اور بیٹری اپنا کام شروع کر دیتی ہے، یعنی کہ
اس کی پاور دوسرے سرکٹ کو سپلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے کے طور پر ہماری ایمرجنسی لائٹس آن ہو جاتی ہیں۔ ڈائیوڈ کے مختلف مثال جو سرکٹس میں مزید آتی ہیں، ان میں سب سے بیسک مثال کسی بھی پاور سپلائی میں ہوتی ہے، جہاں اس کا استعمال کسی بھی اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرنے کا لیا جاتا ہے۔ ان لمیٹنگ سرکٹس کا استعمال ایسے جگہ پر لیا جاتا ہے جہاں پہ ہماری ان پٹ وولٹیج لیول بڑی ہو، جبکہ ہمیں آؤٹ پٹ پر کوئی چھوٹا لیول ریکوائرڈ ہو۔ تو ایسے سرکٹس میں ڈائیوڈ بہترین طریقے سے کام میں آتا ہے کہ یہ اس وولٹیج کو لمٹ کر دیتا ہے تاکہ فردر جو سٹیج ہوتی ہے اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کیا جا سکے۔ ڈائیوڈ میں اس کے علاوہ اور بھی اپلیکیشنز ہیں جن میں لاجک گیٹس بھی ڈائیوڈ کے ذریعے سے بنائے جا سکتے ہیں، یعنی کہ ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن میں کچھ گیٹس اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کی کنسٹرکشن میں بھی ڈائیوڈ بنیادی رول ادا کرتا ہے۔ جیسے جیسے ہم کورس میں آگے بڑھتے جائیں گے، ہم ڈائیوڈ کے مختلف استعمال کو پڑھتے جائیں گے اور وہیں پہ ان کی تشریح بھی کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم ڈائیوڈ کا سمبل اور اس کی چھوٹی چھوٹی خصوصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آئیے سلائیڈ پر سب سے پہلے ڈائیوڈ کے سمبل کو دیکھتے ہیں۔ Introduction to PN junction diode. The schematic symbol for the PN junction diode is shown in this figure. Now, the diode is consisting of two terminals. One terminal is called anode and the other terminal is called cathode. Now, the anode terminal is actually a wire which is connected inside the diode with the P-type material, whereas the cathode terminal is also a wire which is connected inside the diode with the N-type material. Now, once we have constructed the diode, then these diodes are encapsulated into some sort of epoxy, which if you look onto it will look like a plastic covering. And on top of that there are two wires which are connected to these respective materials of P and N type, and that will come up as a PN junction diode. Now, the arrow is always facing to the cathode, whereas the cathode, as you know, for the sake of remembering, we can say that because cathode is always referred to as negative, and in this case we have put the negative in the vertical form. Therefore, the diode consists of an arrow and a vertical bar instead of negative sign. اب جب کہ ہم نے پی این جنکشن ڈائیوڈ کے سمبل کو دیکھ لیا ہے اور اس کو یاد رکھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہے، تو اس میں بھی تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو فارورڈ یا پھر ریورس بائس کیا جائے گا۔ اب جب ہم ڈائیوڈ کو فارورڈ یا پھر ریورس بائس کرنے کے لیے سرکٹ میں لگاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک ٹرمینل پر زیرو ہی اپلائی کیا جائے، بلکہ دونوں ٹرمینلز میں کمپیریٹیو پوٹینشیل ڈفرنس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی کو یہ ڈائیوڈ فالو کرتی ہے، کیونکہ ڈائیوڈ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ زیرو اپلائی کیا گیا ہے یا کچھ نیگیٹو یا پھر پازیٹیو وولٹیج کو اپلائی کیا گیا ہے، بلکہ ڈائیوڈ کو تو صرف اس طرح سے کنٹرول ہوتی ہے کہ اکراس اٹس ٹو ٹرمینلز جو بھی پوٹینشیل ڈفرنس ہو اس کو سینس کرتے ہوئے انسائڈ دا ڈائیوڈ الیکٹرانز اور ہولز کی فلو یا پھر ریورس بائسنگ کنڈیشن سیٹ اپ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ اینوڈ ٹرمینل آف دا ڈائیوڈ از کیپٹ ایٹ 3 volts and the cathode terminal of the diode is kept at 2 volts, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
anode terminal is more positive than the cathode terminal. لہذا ڈائیوڈ کی کنڈیشن کیا ہوگی کہ یہ فارورڈ بائس ہو جائے گی. یعنی کہ فارورڈ بائس کو جب ہم ڈپکٹ کرنا چاہیں گے تو اٹ ول بی ایکٹنگ جسٹ لائک اے شارٹ سرکٹ ان کیس آف آئیڈیل ڈائیوڈ. اسی طریقے سے اگر ہم اینوڈ پر -4 اپلائی کر دیں اور کیتھوڈ پر -3 اپلائی کر دیں تو پوٹینشیل ڈفرنس از -1. اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا اینوڈ از مور نیگیٹو دین دا کیتھوڈ, therefore it will be in the reverse bias condition. However, اگر میں اینوڈ پر اپلائیڈ وولٹیج کو چینج کروں اور یہ وولٹیج نیگیٹو بھی ہو تو پھر یہ فارورڈ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر اینوڈ ٹرمینل پر ہم -1 وولٹ اپلائی کر دیں اور کیتھوڈ ٹرمینل پر -3 وولٹ اپلائی کر دیں تو دیکھنے میں تو دونوں ٹرمینلز نیگیٹو پوٹینشیل کے انڈر انفلوئنس ہیں, لیکن تھوڑا سا غور کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینوڈ terminal is more positive as compared to the cathode. تو لہذا اس کنڈیشن کے انڈر بھی ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہوگی. اسی طرح سے مختلف وولٹیج لیولز کو آپ دیکھیں اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ which terminal is more positive than the other, then you can easily decide کہ ڈائیوڈ کی اس انڈر certain کنڈیشن کے کیا بائسنگ ہوگی. آئیے سلائیڈ پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو جنرل رولز ہیں ڈائیوڈ کو فارورڈ کرنے کے لیے وہ اس پر کس طرح سے اپلائی ہوتے ہیں. A diode will conduct when it meets the condition that the voltage difference between the anode and the cathode exceeds the barrier voltage of approximately 0.3 volts for a germanium diode and 0.7 for a silicon diode. اس سلائیڈ میں جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ڈائیوڈ کو جب ہم فارورڈ بائس کرنے جاتے ہیں تو جرمینیم اگر مٹیریل اس ڈائیوڈ کی کنسٹرکشن میں استعمال کیا گیا ہو تو یہ لازمی ہوتا ہے کہ جو جرمینیم کا ڈراپ وولٹیج یعنی بیریئر وولٹیج ہے آفٹر وچ وولٹیج الیکٹرانز اور ہولز پی این جنکشن کے بیریئر کو کراس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اس کی ویلیو 0.3 وولٹس ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر ڈائیوڈ کی کنسٹرکشن میں سلیکان مٹیریل استعمال کیا گیا ہو تو بیریئر وولٹیج 0.7 وولٹس ہوتی ہے. اور جو میں نے ابھی اس سلائیڈ سے پہلے آپ کو اصول بتایا وہ تو ہولڈ کرے گا, لیکن جب ہم نان آئیڈیل یا پھر پریکٹیکل ڈائیوڈ کو کنسیڈر کر رہے ہوں تو پھر یہ وولٹیجز ان کا اطلاق ڈائیوڈ پر ہوگا. اور اس میں ضروری ہے کہ دونوں ٹرمینلز کے اکراس جو پوٹینشیل ڈفرنس ہم نے اپلائی کیا ہے وہ پوٹینشیل ڈفرنس اس ریکوائرڈ بیریئر وولٹیج سے ہائی ہو. اسی لیے میں نے جب آپ کو مثالیں کوٹ کی تو اس میں بتایا کہ جو بھی میں نے ویلیوز پک اپ کی ان کا پوٹینشیل ڈفرنس دونوں ٹرمینلز کے درمیان میں نے 1 وولٹ رکھا تھا. آئیے اس ڈائیوڈ سمبل کو مختلف سرکٹس میں دیکھتے ہوئے یہ انالیسس کرتے ہیں کہ ویژولی ان کو کس طرح سے ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی کسی سرکٹ میں لگی ہوئی ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہوگی یا پھر ریورس بائس ہوگی, اور اسی طریقے سے اس میں کرنٹ کے فلو ہونے کی ڈائریکشن کیا ہوگی. آئیے اس چیز کو دیکھنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں. In the figures to follow, it may be noted that the arrow points to the more negative potential in each case. In figure A, we can see that there is a battery and through a resistor, the positive terminal of the battery is connected to the anode of the diode, whereas the negative terminal or the cathode terminal of the diode is connected to the neutral terminal of the battery. Now, from our previous knowledge, we can easily decide that the diode will be in the forward bias condition.
for figure A. And when it is in the forward bias condition, that will mean that no barrier will exist, only a small drop will exist across the diode terminals. And because we are considering the case of ideal diode, therefore we are not bothered about that drop yet. And once the diode starts acting as forward biased, or in other case as short circuit, then you know that the flow of current through the diode will be established, and this flow of current, as we have used the conventional current, will be from the positive to the negative terminal. And we have shown in this figure from positive to negative and depicted this current as IF. This refers to as the forward current. In figure B as well, there is a small change in the configuration of the original diagram, where the negative terminal of the battery is connected to the cathode of the diode, and the positive terminal of the cathode is connected to the ground through a resistor. Now once again, because the cathode terminal of the diode is connected to the negative terminal of the battery, and the anode terminal of the diode is connected to the positive terminal of the battery, therefore the conditions for forward bias will also be established in this case, and the current which will flow through as a result of short circuit of the diode has been shown flowing from the positive to the negative direction, and it has been represented as I subscript F due to the convention that this is the current which is flowing through as a result of the forward bias. Furthermore, we can take another couple of examples. In figure C, we can see that the positive volts has been applied to the anode terminal of the battery through a resistance, whereas the cathode terminal of the diode has been connected to the neutral terminal through a resistance as well. Now these resistances, they actually do not affect anything as far as the biasing of the diode is concerned. Therefore, the diode will be forward biased, and the flow of forward current will be established through the diode so that it will start acting as a short circuit. Hence, we also can depict the flow of the current from the positive to the negative terminal of the diode. In the figure D, we have applied minus or the negative voltage through a resistance to the cathode terminal of the diode, whereas the anode terminal of the diode has been connected to the 0 volt through a resistance. And once again, we can easily see that the diode will undergo the forward bias condition, and a current flow or the forward current will be established through the diode. And the direction of this conventional forward current will be from positive to the negative terminal of the diode, or you can clearly see that it is following the direction of the current is following the direction of the arrow of the diode. अज़ीज़ तलबा, अब तक हमने फॉरवर्ड बायस से मुतल्लिक कुछ सर्किट्स को देखा और उन पर डिस्कशन की है। इससे अगला टॉपिक जो हम लेंगे वो किसी भी पीएन जंक्शन के रिवर्स बायस से मुतल्लिक होगा, और हम पीएन जंक्शन डायोड को मुख्तलिफ सर्किट्स में इंसर्ट करते हुए देखेंगे कि रिवर्स बायस कंडीशंस किस तरह से एस्टेब्लिश की जा सकती हैं। रिवर्स बायस कंडीशन, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी हम कैथोड टर्मिनल को
اس کے الٹ پوٹینشیل سے یعنی کہ پازیٹیو اور اینوڈ کو نیگیٹو سپلائی کریں گے تو ڈائیوڈ میں ڈپلیشن لیئر وائڈ ہو جائے گی اور ایز اے ریزلٹ ہماری جو الیکٹران اور ہولز کی فلو ہے اس کو ریسٹرکٹ کر دے گی. لہذا ڈائیوڈ ایک اوپن سرکٹ کے طور پر استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی کہ افیکٹولی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر ریورس بائس کنڈیشنز ڈائیوڈ کو سرکٹ میں سے نکال لیا گیا ہو. آئیے اس کی کنڈیشنز کو تھوڑا سا سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. A PN junction diode is reverse biased when the N-type material cathode is more positive than the P-type material which is anode. This causes the depletion region to widen and prevent current. A diode will not conduct when the arrow points to the more positive of the diode potential. اب ریورس بائس کنڈیشنز کے انڈر ڈائیوڈ میں سے جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ یہ اوپن سرکٹ کے طور پر بیہیو کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس میں سے کوئی کرنٹ فلو نہیں کرتا. اپرنٹلی اس میں سے کوئی کرنٹ فلو نہیں کرتا لیکن ایک نہایت ہی قلیل قسم کی مقدار جو کرنٹ کی ہوتی ہے وہ فلو کرتے ہوئے میئر کی جا سکتی ہے. اور ایسی کرنٹ جو کسی ڈائیوڈ میں سے انڈر ریورس بائس کنڈیشن آبزرو کی جائے اس کو ہم ریورس کرنٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کی مقدار ایز کمپیئر ٹو فارورڈ کرنٹ بہت ہی اسمال ہوتی ہے اور اس کو ہم نینو ایمپیئر رینج یا پھر اس سے بھی آگے پیکو ایمپیئر رینج میں میئر کر سکتے ہیں. تاہم یہاں پر اس کا اتنا استعمال نہیں کیا گیا لہذا آپ کو وری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم فی الحال ڈائیوڈ کے سرکٹس کو شارٹ یا پھر اوپن ہی لیں گے. آئیے ریورس بائس کنڈیشنز میں ڈائیوڈ کے مختلف سرکٹس کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے آبزرو کیا جا سکتا ہے اور پھر ان کی ریورس بائس کنڈیشنز کس طرح سے اسٹیبلش ہوتی ہیں. آئیے اس کو دیکھنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں. Figure A shows the negative terminal of the battery is connected to the anode of the diode through a resistance, whereas the positive terminal of the battery has been connected to the cathode of the diode through another resistance. Clearly you can see that the cathode terminal of the diode is connected to the positive terminal of the battery, whereas the anode terminal of the diode is connected to the negative terminal of the battery. Therefore, no current will flow, or we can imagine that this diode does not exist in this circuit, or in other words, we can just say that the circuit is like an open circuit. In the figure B as well, we can see that the negative terminal of the battery has been connected to the anode terminal of the diode through a resistance, whereas the positive terminal of the battery has been connected to the negative terminal of the diode through another resistance. And once again, we can see that the diode will be reversed biased because due to the connection of the negative terminal of the battery to the anode of the diode, there will be reverse bias conditions, or the holes which are mobility carriers inside the diode, they will be attracted towards the terminals of the diode. And on the other hand, on the cathode terminal also, because we are applying the positive terminal of the battery to the cathode terminal, therefore the mobility electron or the mobile electrons, they will also be attracted towards the terminal. Hence, the depletion layer will be widened and the electrons and the holes, they will not be able to cross the barrier or the junction of the diode. Hence, there will be no flow of current established between the two terminals of the diode, or we can regard it as an open circuit. There are
another two examples shown in this slide. In the circuit C, we can see that negative voltage has been applied to the positive terminal of the diode through a resistance, whereas the negative or the cathode terminal of the diode has been connected to the neutral through a resistance. And once again, as a result of application of the negative voltage to the anode terminal of the diode, the mobile holes will be attracted towards the terminals of the diode, and on the other hand, the mobile electrons will also be attracted towards the terminals of the diode as a result of application of positive voltage, because the neutral terminal, which is shown on the at the bottom of the circuit, is more positive as compared to the negative volts. Hence, the depletion layer will be widened. Hence, there will be no flow of current which can establish, and we regard the diode as an open circuit. In the figure D as well, we can see that the positive voltage has been applied to the cathode terminal of the diode through a resistance. Also, the positive or the anode terminal of the diode is connected to the neutral of the battery through a resistance. And in this case, we can observe that the neutral terminal is more negative as compared to any arbitrary positive voltage. Therefore, the application of the positive volts to the negative terminal of the diode will attract all the mobility electrons towards the terminals of the diode, and on the other hand as well, the mobility holes will also be attracted towards the terminals of the diode or towards the ends of the relative semiconductor materials. Hence, the depletion layer will be widened and no current could be observed as flowing through the diode. Therefore, we regard it as a reverse bias and say that the circuit will behave as an open circuit. अजीज तलबा, इससे अगला टॉपिक जो हम कंसिडर करने जा रहे हैं वो आइडियल डायोड से मुतल्लिक है. जब हम आइडियल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये डायोड या तो कंप्लीटली फॉरवर्ड बायस या फिर रिवर्स बायस होगी. जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि देयर विल बी सम ड्रॉप according to the barrier which will be between the P and N type materials. आइडियल डायोड में ऐसा कोई बैरियर कंसिडर नहीं किया जाता और इसमें देखा जाता है कि डायोड या तो फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, यानी कि डायोड के टर्मिनल्स के अक्रॉस कोई किसी किस्म का वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर नहीं किया जाता. वोल्टेज ड्रॉप जब हम कहते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि जब हमने फॉर एग्जांपल डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है वो 1 वोल्ट का है और इस तरह से अप्लाई किया गया है कि डायोड फॉरवर्ड बायस हो, तो अब अगर हम नॉन आइडियल डायोड को कंसिडर करते हुए इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मीटर के जरिए से मेजर करने की कोशिश करें तो वहां पे हमें, अगर डायोड सिलिकॉन की बनी हुई है तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें 0.3 वोल्ट्स पढ़ने के लिए मुयस्सर होंगे, जबकि अगर जर्मेनियम डायोड के मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो तो फिर उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो हम वोल्टेज पढ़ेंगे वो हमें 0.7 वोल्ट्स मुयस्सर आएंगे, जबकि हमारा ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स जो है वो 1 वोल्ट होगा. लिहाजा इसमें कंसिडर किया जाएगा कि हम नॉन आइडियल डायोड को कंसिडर कर रहे हैं. ये बाद की बातें हैं, डायोड के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, वो हम जैसे जैसे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे उनसे मुतल्लिक भी बात की जाएगी. फिलहाल हम आइडियल डायोड का केस कंसिडर करते हैं. आइडियल डायोड में या तो
अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन कंसिडर की जाए तो या तो डायोड बिल्कुल शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करेगी, और अगर डायोड की कंडीशंस इस तरह से बैटरी को अप्लाई किया गया है कि ये रिवर्स बायस हो, तो फिर ये बिल्कुल एक ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करेगी। तो आइए आइडियल डायोड से मुतल्लिक चंद पॉइंट्स को देखते हैं। द आइडियल डायोड। The ideal diode may be considered the most fundamental non-linear circuit element. It is a two-terminal device, and the IV, or in other words we can say that the current voltage characteristic is shown in this slide. In this slide, figure A shows an ideal diode, whereas the figure B shows the graph between the diode current and the applied voltage. The top two portions of the graph are marked as reverse bias and the forward bias. The area on the left hand side of the graph is marked as reverse bias. That is, when the diode is under reverse bias conditions, it will act in this region of the graph, or the diode will act as shown in the figure C. In the figure C, you can see that it will just act as an open switch or open circuit. And in this, we can see that the values of the voltage and current, how they will behave. If we see onto the graph, the voltage level will be negative, whereas the current will be 0. That is, it is onto the x-axis of the graph. Hence, the diode under reverse bias condition will conduct no current through it, and the voltage applied to it will be considered as negative. The right hand side portion of the graph is marked as forward biased. Now when we see the forward bias, then you can see that the bar is rising towards the y-axis, which is the current axis, whereas no activity can be observed onto the voltage axis. And when we are talking about the forward bias diode, that will mean in case of ideal diode that it is just acting as a short circuit. And you know, when some circuit is short, then maximum current will flow through it, whereas the voltage drop across its terminals will be 0. That is what exactly has been shown into this graph, that the voltage axis is not showing any value onto the positive side of the axis, whereas the current axis is having the maximum value. That will mean that when the diode is forward biased, then maximum amount of current, or in the previous slide when we say that it will be forward current which will be flowing through the diode when it is forward biased. Therefore, the condition for the reverse bias diode can be set as that V is less than 0. This will imply that I current is equal to 0. Similarly, the conditions which will apply when the diode is forward biased, these can be depicted as the current will be greater than 0. This will imply that the voltage will be equal to 0. इसके बाद हम डायोड का जो केस लेने जा रहे हैं, ये आइडियल डायोड को ही यूज करते हुए इसके फंक्शन को रेक्टिफायर के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। रेक्टिफायर जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें डायोड एसी सिग्नल्स या
जो एसी सिग्नल आमतौर पर हमारे पास होता है, क्योंकि वो डबल पोलैरिटी होता है, यानी कि टाइम एक्सिस के अक्रॉस वो स्विंग कर रहा होता है, जबकि डायोड का काम ये है कि इसको नेगेटिव या पॉजिटिव किसी एक खाते में जाने से रोके और इसको रेस्ट्रिक्ट करे, यानी कि उसकी रिपल को रेक्टिफाई करे, और इसीलिए इसको हम रेक्टिफायर भी कहते हैं। और ऐसे सर्किट्स आमतौर पर किसी भी कंप्यूटर या फिर किसी और डिवाइस के पावर सप्लाई जो कि इस डिवाइस को डीसी वोल्टेज मुहैया करती है, उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी आगे मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि हम सिलेबस में आगे चल के पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आइडियल डायोड किस तरह से रेक्टिफायर के तौर पर काम करता है। आइए इसको स्लाइड पर देखते हैं। The ideal diode as a rectifier. The ideal diode, which is being used as a rectifier, has been shown in this circuit. The voltage source, which is supplying some input voltage to this circuit, is a sinusoidal voltage source. Now, the output of the circuit is being measured across the resistance R. In the figure B, a sinusoidal or the sine wave has been shown, which is being supplied by the voltage source to this circuit. Now, because this sine wave is swinging between the positive and the negative values, therefore, the diode will be acting both as reverse bias and forward bias according to the changes which will be supplied to it as a result of the application of the sine wave. First of all, we considered the positive half cycle of the sine wave. When the positive half cycle of the sine wave is applied to this circuit, then the diode, you can see that towards the sine wave generator there is anode terminal of the diode. That will mean that the anode terminal is being supplied by the positive half cycle of the sine wave, whereas the cathode terminal of the diode is being supplied by a negative voltage or the 0 volts through the resistance. Hence, the diode will be easily forward biased. And once this diode is forward biased, then it will start acting as a short circuit, and our effective circuit will be as shown in the figure C. Once the diode has started acting as a short circuit, that will mean that some flow of current, which will be ID or the diode current, will be established through the diode. However, the voltage or VD, which is diode voltage, across the two terminals of the diode will be 0. Or in other words, we can say that the potential difference between the two terminals of the diode will be equal to 0. And as shown in the figure C, we can say that it is just like a short circuit. And once it is in the form of short circuit, then whatever is supplied at the input, that will appear at the output terminals across the resistance R. That is why we have shown in the figure E the positive half cycle of the sine wave. Now we consider the negative half cycle of the input sine wave. As the negative half cycle of the sine wave is supplied to the diode, then we can see that the negative potential is being applied to the anode terminal of the diode, whereas
the cathode terminal of the diode is connected to the more negative point or the neutral through a resistance R. Hence, obviously, the diode will start acting as a reverse biased device, or in other words, because we are considering the ideal diode case, it will be acting as an open circuit. The effective circuit is shown in figure D. Now, in the figure D, you can see that it is just like an open circuit, hence no current will flow. As there is no current flowing through the diode, however, we can observe some potential difference between the two terminals of the diode, and we have mentioned it as V subscript D, or the diode voltage. Now, because the diode has started acting as an open circuit, therefore, no effect of the input sine wave can be observed at the output terminals. That will mean that on the both terminals of the output, we can see the same voltage, or because the two terminals are connected through a resistance R, hence we can say that the output voltage, or V naught, will be equal to 0. And that is why in the figure E, after the first half cycle, we have shown no voltage level along the y-axis. Hence, the diode has converted the input sinusoidal wave into the unipolar wave. Therefore, it has fulfilled the function of a rectifier. इससे अगली मिसाल में, अब जबकि हमने इस मिसाल में रेक्टिफायर का फंक्शन समझ लिया है, तो इसमें थोड़ा सा मजीद एक्सटेंशन के तौर पर यह भी देख सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस द डायोड टर्मिनल्स या फिर V सबस्क्रिप्ट D किस तरह से मेजर की जाएगी. V सबस्क्रिप्ट D उस वक्त मेजर की जाएगी जब ये ओपन सर्किट होगा, तो अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द डायोड कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होगा. लेकिन जब डायोड एज ए शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगी तो जाहिर है उसके दोनों टर्मिनल्स शॉर्ट हो जाएंगे, लिहाजा दोनों टर्मिनल्स सेम पोटेंशियल पर होंगे, और अगर हम इनके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाहें तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि वोल्टेज 0 होगी. तो आइए स्लाइड पर देखते हैं कि VD को जब हम मेजर करेंगे तो उस पर किस तरह से वेवफॉर्म जनरेट करेगी. आइए स्लाइड पर चलते हैं. This slide shows all the output waveforms, or the waveforms across the terminals of the diode are in the negative direction. These are in the negative direction because when the diode is forward biased, then it is just acting as a wire or a short circuit. Therefore, no potential difference will exist. However, when the diode is reverse biased, it will act as an open circuit. And now, because when the diode is reverse biased, it is reverse biased under the influence of the negative half cycle of the input voltage, that is the sine wave. Therefore, across the two terminals of the open circuit, we will see that a negative voltage with respect to the reference terminal or the neutral terminal will be observed. Therefore, in this figure, we have started, or we have shown the negative voltage peak, or V subscript P, whereas no positive voltage has been shown, because when the input sine wave is positive, then the diode is forward biased, hence no potential difference is existing across the terminals of the diode, or in other words, our
output, or in this case the voltage across the diode terminals will be 0. Hence we will remain along the x-axis, which is the 0 value for the voltage. Therefore, all the voltage across the diode terminals will be along the negative part of the graph. Now, note that while V1 alternates in polarity and has a 0 average value, V0 is unidirectional and has a finite average value or a DC component. Thus, the circuit rectifies the signals, hence is called a rectifier. इससे अगली मिसाल में जो सर्किट हमने कंसिडर किया है वो भी इसी सर्किट की कॉपी है, लेकिन उसमें हम इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान ग्राफ को वर्कआउट करेंगे और देखेंगे कि उनमें रिलेशनशिप कैसी आती है। आइए इस सर्किट को देखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं। फॉर द सर्किट shown in this slide, draw transfer characteristics, that is V0 versus V1. Now from this circuit we can also observe that this is also a rectifier circuit, and V input is supplied in the form of some variable voltage, and at the output terminals we will be observing V0. When we have been asked to draw the transfer characteristics, then that will mean that we want to draw a graph between the input and the output voltages for this circuit. Now, when we draw this characteristic for this circuit as shown in the previous slide, we can see that the left hand side is along the 0 value of the output voltage. That will mean that whatever value the input is, as far as it is having a negative value, the output voltage will remain at 0. However, when some value of input voltage goes into positive region, then the output voltage also starts going positive. That is, in the negative region, the diode was reverse biased, or the depletion region for the diode for the negative value of the input voltage will remain wide enough so that it can act as an open circuit. However, as we enter into the positive value of the input voltage, then the diode will start acting as it is under the influence of forward bias, and the depletion layer inside the diode will start shrinking. Therefore, some value of the voltage could be observed at the output terminals of the circuit. Hence, in this graph we can see that as we keep increasing the input voltage, the output voltage also keep increasing. Therefore, we can depict, looking onto the graph, we can also observe that the increase in both the voltages is as a straight line. That will mean that there exists a linear relationship between the input and the output voltages in case of the ideal diode. From this graph we can also see that as we keep increasing the input voltage in the positive side, the output voltage also increases into the positive region. Hence, this is the transfer characteristics for the given circuit. अजीज तलबा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि डायोड को एज ए सिंबल किस तरह से मुख्तलिफ सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है,
اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سمبل کو مختلف سرکٹس میں استعمال کرتے ہوئے اس کو کس طرح سے جج کیا جائے گا کہ آیا سرکٹ میں لگا ہوا ڈائیوڈ فارورڈ بائس کنڈیشنز میں ورک کر رہا ہے یا پھر ریورس بائس کنڈیشنز کا اطلاق اس پر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ڈائیوڈ کو کس طرح سے مختلف سرکٹس میں یعنی کہ اس کے فنکشنز کو استعمال کیا جاتا ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے صرف یہ دیکھا کہ ڈائیوڈ کو ایز اے ریکٹیفائر کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. ریکٹیفائر کے طور پر جب ڈائیوڈ کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی سرکٹ کو ہم سائنوسائڈل یا پھر چینجنگ ان پٹ وولٹیج سپلائی کرتے ہیں تو اس کے ڈپینڈنگ اپون دا ڈائریکشن آف دا ڈائیوڈ اس کے پازیٹیو ہاف سائیکل میں ڈائیوڈ کنڈکٹ کرے گا اور اس کے نیگیٹو میں ڈائیوڈ اوپن سرکٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے جو ہم نے آپ کو سرکٹ دکھایا تھا اگر اس میں ڈائیوڈ کی ڈائریکشن کو ادر وے راؤنڈ کنیکٹ کر دیا جائے تو پھر ڈائیوڈ ان پٹ میں ایز کمپیئر ٹو ان پٹ وولٹیج بھی ریورس کر جائے گا. یعنی کہ جب ہم ڈائیوڈ کی کیتھوڈ کو ان پٹ کی طرف کر دیں اور اس کی اینوڈ کو آؤٹ پٹ کی طرف کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈائیوڈ میں سے ریورس کرنٹ فلو کرے گی جب یہ فارورڈ بائس کنڈیشن میں کام کر رہا ہوگا. دوسرے الفاظ میں اگر ہم آؤٹ پٹ کو دیکھنا چاہیں یعنی کہ اگر ہم آسیلوسکوپ کو لگا کر دیکھیں تو آؤٹ پٹ میں ہمارے پاس جو پیکس آئیں گی وہ نیگیٹو پورشن آف دا گراف میں آئیں گی جبکہ جو پازیٹیو پیکس ہوں گی وہ ڈیو ٹو نان کنڈکشن آف دا ڈائیوڈ یا پھر ریورس بائس کی وجہ سے زیرو لیول شو کریں گی اور ہمارا آؤٹ پٹ کا جو گراف ہوگا وہ مکمل طور پر نیگیٹو پورشن میں شو آف کرے گا. عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کا وقت یہاں تک ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے لیکچر میں ہم ڈائیوڈ سے متعلق کچھ اور ایگزامپلس اور اس کی مختلف اقسام کو بھی دیکھیں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.